انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی کا اجر کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو عمل کرنے والا چاہے وہ عورت ہو، بعضکم من بعض، فرمایا اس درجے میں اس درجے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، بعضکم من بعض، اس درجے میں کہ مرد عمل کرے پھر بھی اس کا عمل ضائع نہیں کیا جاتا، عورت عمل کرے تو پھر بھی اس کا عمل ضائع نہیں جائے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا یا وہ نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، یعنی مکہ معظمہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اور وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اسی طرح فرمایا وہ لوگ جن کو تکلیف پہنچی فی سبیلی میری راہ میں، میرے راستے میں جنہیں تکلیف پہنچی، وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور وہ قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو فرمایا میں ضرور ان کے گناہ ان سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور فرمایا میں ضرور انہیں جنت میں داخل کروں گا، ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق اعلان فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یا وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ظلماً کافروں کی طرف سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جن کو میری راہ میں اذیت پہنچی تکلیف پہنچی، یا وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل کر دیے گئے، تو فرمایا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہ صرف ان کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا اللہ، بلکہ ان کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے کہ ثواب من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور فرمایا اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے، اللہ کے ہاں بہترین ثواب ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید شان بیان کر رہا ہے حضور کے تمام صحابہ کی، جب انہوں نے یہ دعائیں مانگی تو ان کی دعائیں قبول فرمائی اللہ نے۔ اب وہ دعائیں کیا تھی؟ 5 دعائیں اس صفحے پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ آپ اوپر سے 4تھی لائن دیکھیں اور گنتے جائیں ساتھ ساتھ یہ دعا کون سی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس صفحے پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 5 دعاؤں کا بیان فرمایا، ان میں سے پہلی دعا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی تیرے لیے ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ایک دعا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، یہ دوسری دعا۔ آگے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، 3 ہو گئیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ سارے بولیں۔ آگے 5ویں دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب تو نے جو اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ 5 دعائیں جب ان پاک ذاتوں نے مانگی تو اللہ نے سند عطا فرمائی، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس پہ ایک قول سنیں، اہل بیت اطہار کے ائمہ میں سے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دعا میں دعا کرنے والا، سوال کرنے والا، مانگنے والا 5 بار اپنی دعا میں ربنا کے لفظ کو لائے، فرمایا قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ بتاتی ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہر مسلمان کو 5 قرآنی آیات کم از کم اتنی ضرور یاد ہونی چاہیے کہ جب وہ اردو میں اپنی آرزویں پیش کرنا چاہے تو پہلے
وہ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں ربنا 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 کہہ کے اپنی دعا کی قبولیت کی سند لے لیں، اپنی دعا کی قبولیت کی دیکھیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہمارے دل ٹیڑھا نہ فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، بلکہ اس دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا مانگتا رہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، فرمایا رب اس کو زندگی میں بھی ہر نعمت عطا فرما دیتا ہے، آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعائیں کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اچھا، میں کسی کی توہین نہیں کرنا مقصد، ویسے پوچھنے لگا ہوں، آپ میں سے کچھ ساتھیوں کو 5 دعائیں کم از کم قرآنی یاد ہیں؟ آپ کو اور کس کے ساتھی کو؟ ماشاء اللہ تعالیٰ، کم از کم قرآن مجید میں بیان کردہ 5 ایسی دعائیں کہ جن میں لفظ ربنا آتا ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، اس طرح جو 5 دعائیں ہیں کم از کم ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات پر کہ جو دعا میں 5 بار ربنا کہے رب اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔